بہت سے شکوک و شبہات ختم ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ ایک نیشنل سروس کر رہے ہیں. لیکن جو لوگ اس طرح کے شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں جناب چیئرمین صاحب بغیر تصدیق کے، ان کو میں اپنی نہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ضرور سنانا چاہوں گا کہ میں فرمایا تھا کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں، پہلے آپ اس کی تصدیق کر لیں، اس کے بعد جو ہے حکومت اس پہ کوئی ابھی ہم نے اس پہ میں آپ کو جب تفصیل سے بتاؤں گا تو میں نے اپریشیٹ کیا کہ ایک ایشو تھا، ہمارے آنریبل سینیٹر صاحبان اس کو ادھر لے کے آئے، ہم جب جواب دیں گے تو وہ شک بھی ختم ہو جائے گا، ہماری بھی ایک ڈیوٹی پوری ہو جائے گی اور یہ بھی ایک نیشنل سروس یہ کر رہے ہیں. اس میں جو کنسرن انہوں نے پہلے میں کیٹیگوریکلی کہہ دوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو ایز آف ناؤ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، ابھی تک کل کا تو کسی کو نہیں پتا نا، ابھی تک نہیں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کالنگ اٹینشن تھا وہ تھا فائنینس ڈویژن سے. فائنینس اور کیبنٹ دونوں سے ہم نے رسپانس لیا ہے اور دونوں ہی کیبنٹ نے ڈیسیجن کرنی ہے اور فائنینس نے ان کو جو ہے فائنینسز ریلیز کرنے ہیں. تو اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ فائنینس ڈویژن از ویری کیٹیگوریکل آن دس. ٹوڈے 17 جولائی پہ ان کا جو مجھے رسپانس آیا ہے وہ regarding reduction of enhancement of age has been received, nor any proposal of such nature is under consideration in the finance division. Consequently, no question of reduction in pension annual increments arises. اس وقت محترم رضا ربانی صاحب تشریف فرما ہیں اور ہم سب میں سے شاید سب سے زیادہ لا نوئنگ یہی ہیں اس وقت ہال میں، اور ان کو اس کا پتہ ہے اور آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ جو سیکشن 13 ہے سول سرونٹس ایکٹ 1973 وہ کیٹیگوریکل ہے اس پہ، اور کیبنٹ ڈویژن کا جو اس پہ ابھی رسپانس ہمیں ملا ہے وہ یہی ہے کہ دس از بین ڈیٹرمنڈ بائی این ایکٹ آف اے پارلیمنٹ اف دیر مے بی اینی چانس، کبھی اگر کسی نے مستقبل میں سوچا تو پارلیمنٹ سے ہی ہوگا اور وہ سینٹ میں ہی آئے گا. اور اس وقت ایز آف ناؤ سچویشن یہ ہے کہ سول سرونٹ شیل ریٹائر فرام سروس دو کنڈیشنز میں ہوگا، یا وہ 20 سال سروس کرے یا وہ 60 سال کی ایج کو اٹین کرے، وہ سیکشن 13(1) اور 2 میں ہے. اور دوسرا جو اس کی پینشن کا آپ نے بالکل بات کی ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی ٹچ نہیں کر رہا، اور وہ سیکشن 19 وہ اسپیسیفائی کرتی ہے آن ریٹائرمنٹ فرام سروس سول سرونٹ شیل بی انٹائٹلڈ ٹو ریسیو سچ پینشن اور گریجویٹی ایز مے بی پرسکرائب. تو فائنینس ڈویژن سے تو بالکل جناب والا کلیئر ہے، اور کیبنٹ ڈویژن جہاں سے کابینہ نے اگر کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو اس کا بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، وربٹم پڑھنا مناسب ہوگا تاکہ سب کی تسلی ہو جائے. The existing retiring age for federal government civil servants, which is 60 years, has been fixed through an act of parliament in Civil Servants Act 1973, and any change in the existing retirement age for federal government civil servants would require enactment by parliament. However, at present no such proposal is under consideration of the federal government. تو ایسی کوئی consideration فی الحال proposal میں نہیں ہے. انشاءاللہ جو ہمارے civil servants ہیں میں تو ہمیشہ سے یہ بات کرتا ہوں، میں خود ایک سرکاری افسر کا بیٹا ہوں، اللہ میرے والد صاحب کی مغفرت کرے، اور دادا میرے پولیٹیشین تھے، تو دونوں طرف کا مجھے اندازہ ہے مجبوریوں کا بھی، جو مشکلات ہوتی ہیں سول سرونٹس کی کیا مشکلات ہوتی ہیں، خاص کر ایک آدمی اگر آنیسٹ سول سرونٹ ہے، جس طرح کبیر صاحب نے آنریبل سینیٹر صاحب نے بات کی ہے کہ 12,000 میں، حقیقت یہ ہے کہ 12,000 میں زندگی گزارنا صرف اللہ تعالیٰ کی ہیلپ سے ہی ممکن ہے. حکومت تو کوشش کر رہی ہے لیکن یہ تب ممکن ہوتا ہے جب آپ ایک ویلفیئر اسٹیٹ میں ہو جہاں ایٹ لیسٹ ایجوکیشن، ہیلتھ اور آپ کی بیسک فیسلٹیز، واٹر، الیکٹریسٹی ایٹ لیسٹ اسٹیٹ اسپانسرڈ ہو یا کسی حد تک اس میں سبسڈیز ہوں. لیکن بہرحال اللہ کرے وہ دن آئے کہ ہم ان لوگوں کا خیال کر سکیں، کیونکہ جب آپ ایک آدمی سے آنیسٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ اس کو منیمم لیونگ اسٹینڈرڈ ضرور دیں، تاکہ اس میں کم از کم اپنے بچوں کی عزت آبرو کا، اپنے بچوں کا، اس کی ماں ہوگی بیمار ہوگی، اس کے بچوں نے کچھ لینا ہوگا، عید آئے گی، اس کے بھی دل میں کوئی خواہش ہوگی. میں تو ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں. آخری بات جی، میرے ایک رشتہ دار ہیں، میرے انکل ہیں، اب وہ کافی اولڈ مین نا، سول سرونٹ ریٹائرڈ. انہوں نے ایک بات کی کہ جب انہوں نے سول سروس جوائن کی تھی اس زمانے میں پرابلی ان 60s، وہ کہتے تھے کہ اس زمانے میں سول سرونٹ کی تنخواہ ایسی ہوتی تھی کہ اس میں 1-2 تنخواہیں بچا کے وہ اچھی گاڑی خرید سکتا تھا. آج تنخواہ میں گاڑی خریدنے کا کوئی سوچ نہیں سکتا، اور یہ صرف ہماری حکومت یا پچھلی کا نہیں، ایک ٹرینڈ چلا پچھلے 50-60 سال میں کہ ہم نے اس سروس سے ڈیمانڈ تو بہت کیا لیکن اس کو اس طرح سے مضبوط بھی نہ کر پائے. نہ ہم نے ان پہ چیک رکھا کہ جس کے ہاتھ میں اختیار دیا، ایک شخص ڈپٹی کمشنر ہے جس کو میکسیمم 2-2.5 لاکھ تنخواہ ہوگی، اس کے ہاتھ میں کروڑوں کا اختیار دے دیا اور اس کو فیسلٹیز یا ہوئی، تو ڈپٹی کمشنر تو خیر بہت بڑا عہدہ ہے. تو انشاءاللہ ہماری حکومت سول سروس ریفارم کی طرف گئی ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم سول سروس کی زندگی جو ہے وہ دوبر کریں، ان سے ڈیوٹی لیں گے لیکن ان کو فیسلٹیز بھی دیں گے. اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ایک آدمی 50-55 سال ڈیوٹی کرو، آخر میں اس کو ہم کہیں کہ نہ تو میں ریٹائرمنٹ ہو نہ گریجویٹی، تو ایسی فی الحال کوئی بات نہیں ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ ان ریومرس کو اب ختم ہو جانا چاہیے. بہت شکریہ. The calling attention note is